یہ جو جلسہ جو 1 سے 10 روز کا جو رکھا گیا ہے کس مقصد سے رکھا؟ اس میں مقصد یہ ہے کہ قوم کی اصلاح ہو. عوام الناس جو ہمارے شریعت سے بہت دور کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ سب اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہو جائے، ایک ہو جائے. مقصد میرا یہی ہے. آخر محرم ہم لوگ کیوں منائیں؟ محرم دیکھیے، محرم یادگار امام حسین لوگ سمجھ کر کے مناتے تھے، لیکن اس محرم یعنی تعزیہ یا سفر یا یہ سب کھیل کود کر کے ہم امام حسین کے پیغام کو عوام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ ذکر امام حسین کر کے عوام الناس تک جو ہے امام حسین کے پیغام کو ہم پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے اس دین اسلام کی خاطر اپنے خاندان کو قربان کیا، خود قربان ہوئے. ان کا کیا میسیج تھا، یہ جو ہے پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار امام حسین کے پورے تفصیلات کے ساتھ جو ہے بیان کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز مدھونی. اس وقت ہماری موجودی مدھونی نگر نگم کے لہریا گنج وارڈ نمبر 5 میں، اور میں جانکاری کے لیے آپ لوگوں کو بتا دوں جو یہاں شہدائے کربلا کانفرنس کا آیوجن کیا گیا. آپ لوگ اکثر دیکھے ہوں گے 1 یا 2 روز کا جلسہ دیکھے ہوں گے، مگر یہاں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ہے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں یہاں ایک بیٹھک کا آیوجن کیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں جو کن کن مدعوں اور کن کن چیزوں پر جو ہے وستار سے چرچا ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں وشیش. کیا نام ہوا؟ میرا نام محمد احسان اللہ برکاتی ہوا. یہ جو جلسہ جو 1 سے 10 روز کا جو رکھا گیا ہے کس مقصد سے رکھا؟ اس میں مقصد یہ ہے کہ قوم کی اصلاح ہو. عوام الناس جو ہمارے شریعت سے بہت دور کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ سب اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہو جائے، ایک ہو جائے. مقصد میرا یہی ہے. اس جلسے میں جو ہے کہاں سے آ رہے ہیں مقرر؟ جلسے میں ہندوستان کے بہت سے ایسے صوبہ ہیں جہاں سے مشہور و معروف علماء کرام و شورا اسلام کو جو ہے بلائے جا رہے ہیں. ہندوستان کے مشہور و معروف شورا و خطبہ تشریف لا رہے ہیں، جن کے نام نامی اسم گرامی سے میں آپ کو چند ناموں سے میں واقف کرا دوں. بلبل باغ رضا حضرت علی جناب محمد علی رضا فیضی جو UP سے تشریف لا رہے ہیں. وہیں شاعر اسلام جناب حیدر رضا نینا گھاٹ سے تشریف لا رہے ہیں. مداح خیرالانام جناب سالمین رضا صاحب اشرفی جو سہرسہ سے تشریف لا رہے ہیں. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مقیم الرحمان صاحب، سید مفتی مقیم الرحمان صاحب جو UP سے تشریف لا رہے ہیں. وہیں شاعر اسلام جناب جوہر مظفر پوری وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. وہیں شاعر اسلام جناب غلام شبیر صاحب الہ آبادی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام و شورا اسلام ہیں، جو جان محمد برکاتی صاحب ہیں جو UP گورکھپور سے تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ غلام نور مجسم صاحب UP سے تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے فیروز عالم صاحب کلکتوی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور انیک علماء کرام ہیں، کن کا نام لوں کن کو چھوڑ دوں، مشہور و معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. یہ جلسہ جو ہے لگ بھگ کتنے بجے سے سٹارٹ ہوا؟ یہ بعد نماز عشاء سے لے کر کے اور تقریباً 1 محرم سے لے کر کے 7 محرم تک 12 ساڑھے 12 بجے تک چلے گا. اس کے بعد 8 9 10 یہ سب جو ہے پوری رات کا ہی جلسہ ہوگا. 10 محرم کو دن میں بھی پروگرام رکھا گیا ہے جو صبح 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک اس محفل کا اختتام کیا جائے گا، اور فاتحہ خوانی وغیرہ دعا وعا ہو کر کے پھر اس محفل کو ختم کیا جائے گا. محرم میں بعض جگہوں پر دکھا جاتا ہے جو 1 سے 10 تک لوگ جو ہے ڈھول تاش سے انگاڑے بجاتے ہیں اور ناچ تماشا کرتے ہیں، مگر اس نیک کام کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح کا جو جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ قوم کو یہی گناہ سے بچانے کے لیے جو پیپا کر کے نشے میں ہو کر کے ڈھول تاشا بجا کر کے لوگ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بن جاتے ہیں، آپس میں لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو میسیج ہم لوگوں کا یہی ہے کہ جو ہم لوگ گناہ کر کے دن گزار لیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ان دنوں کو جو ہے عبادت کی رات سمجھ کر کے
یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کر کے، شہدائے کربلا کا تذکرہ سن کر کے اپنے قلب کو، جگر کو جو ہے منور اللہ فرمائے، ثواب دارین ہم لوگ حاصل کریں۔ جلسہ جو ہو رہا یہ کس کے زیر اہتمام ہے؟ یہ ویسے کہا جائے تو یہ زیر اہتمام جملہ باشندگان لہریا گنج، یعنی لہریا کے جتنے بھی عاشق امام حسین ہیں وہ سب مل کر کے کر رہے ہیں، لیکن ان کاموں کو سب سے پہل اگر قدم اٹھایا ہے کوئی تو یہ علی جناب مرحوم مغفور بھائی عبدالسبحان صاحب کے صاحبزادگان ہیں، جو عزیزم بابو محمد شمیم ہیں، لال بابو ہیں، محمد گلاب ہے، ہیرا ہے، پھول بابو ہیں، یہ سب نوجوان مل کر کے اور خود جو ہے ان تمام خرچوں کو اپنے سروں پر اٹھا کر کے جو ہے قدم اٹھایا ہے کہ جو بھی لگے گا انشاءاللہ ہم اس نیک کام میں خرچ کریں گے اور اپنی قوم کو ان برائیوں سے بچائیں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ برائی سر چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو جناب شمیم صاحب ہے اور ان کے جو جتنے بھی بھائی ہیں، ان لوگوں نے جو 1 سے 10 محرم تک جس طریقے سے جو ہے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، تو وہ بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو الگ الگ جگہوں پر ہوتے ہیں، الگ الگ شہر کے الگ جگہوں پر جو ہے محرم لوگ مناتے ہیں اور ناچ تماشا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے ان لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ لوگ یہ سوچ کر کے قدم اٹھایا کہ اس بار اگر ہم اپنے خرچ سے مطلب جو ہے یا جو بھی خرچ ہو رہا ہے ہم کر کے اگر کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کل ہو کر کے ہمارے سرزمین لہریا گنج، پورے لہریا گنج کی بات کر رہے ہیں کہ پورے لہریا گنج کے لوگ مل کر کے جو ہے اس کام کو انجام تک پہنچائیں گے اور جو برائی بڑھ رہا ہے اس برائی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے قدم اٹھایا ہے اور اس بات کو لے کر کے پورے لہریا گنج کے لوگ سہمتی ہیں اور ان کا زور و شور کے ساتھ جو ہے سو مدد کر رہے ہیں اور ان کا زور و شور کے ساتھ جو ہے سو انہیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، اس کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ہم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 1 سے 10 محرم تک جو ہے یہ جلسہ جو ہونے والا، اس کا جو مین جگہ جو ایگزیکٹ لوکیشن کہاں؟ یہ لہریا گنج مین روڈ ہی کے پاس میں ہے، جو جہاں بھائی مرحوم مغفور عبدالسبحان صاحب کا جو مکان ہے نا، جہاں عبد الرحمن صاحب علیہ رحمہ کا مزار شریف ہے، اسی مزار شریف کے سامنے یہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر عوام الناس کا جو مزاج دیکھا جائے گا، اگر یہاں لوگ صحیح طریقے سے سکسیس ہو جائیں گے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آنے والے سال میں انشاءاللہ کہیں دوسری جگہ منتخب کیا جائے گا جہاں لوگ کثیر تعداد میں جو ہے شرکت کریں۔ اس بار پہلی مرتبہ ہے، اس لیے علی جناب محمد شمیم اور ان کے برادران لال بابو ہیں، پھول بابو ہیں، ہیرا بابو ہیں، گلاب بابو ہیں، یہ سب جو ہے اپنے گھر کے سامنے رکھے ہیں۔ محرم تک جو ہے اس طرح کا انعقاد رکھا گیا ہے، آخر محرم ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ محرم دیکھیے، محرم یادگار امام حسین لوگ سمجھ کر کے مناتے تھے، لیکن اس محرم یعنی تعزیہ یا سفر یا یہ سب کھیل کود کر کے ہم امام حسین کے پیغام کو عوام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ ذکر امام حسین کر کے عوام الناس تک جو ہے امام حسین کے پیغام کو ہم پہنچا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے اس دین اسلام کی خاطر اپنے خاندان کو قربان کیا، خود قربان ہوئے، ان کا کیا میسیج تھا یہ جو ہے پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار امام حسین کے پورے تفصیلات کے ساتھ جو ہے بیان کیا جائے اور کیا صحیح ہے، کیا سچائی ہے، کہاں ہم حق پر ہیں، کیا ہمارے ساتھ ہم اس سے پہلے کیا کر کے گناہ کر لیے ہیں، ہے نا، ان سب چیزوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ مولانا احسان اللہ برکاتی صاحب سے، اور اس وقت میں جانکاری کے لیے بتا دوں ہماری موجودگی مدھونی نگر نگم کے لہریا گنج وارڈ نمبر 5 میں ہے اور یہاں جو ہے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ہے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندوستان کے الگ الگ راجیوں سے جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے علماء دین اور مقرر حضرات جو ہے تشریف لا رہے ہیں اور جن کا جو ہے بیانات ہوں اور نعت خوانی ہوگی۔ آپ لوگ بھی جو ضلع کے الگ الگ جو جگہوں سے ہیں آپ لوگ بھی آئیے اور انہیں سنیے، کیونکہ 1 سے لے کر 10 محرم تک جو ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو ڈھول تاشے انگارے ناچ تماشا کرتے ہیں، مگر جو ہم لوگ محرم جو مناتے ہیں کہیں نہ کہیں جو حضرت امام حسین کو ان کو زندہ رکھنے کے لیے، یعنی انہوں نے جو قربانی اسلام کے لیے دیے تھے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم لوگ مناتے ہیں، مگر اس طرح کی جو ہے
हमारे समाज में देखने को, इसको दूर करने के लिए यहाँ जो है शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मरहूम अब्दुल सुभान साहब के इसाले सवाब से जो है ये प्रोग्राम रखा गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है लोगों को मालूमात हो और वो जो है 1 से 10 मुहर्रम तक आकर यहाँ बयान सुने। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।